السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 9 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے حدیث القمر، چاند کی بات۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ مسحیتن اصحا یوسی اسحاق میں ہوتے ہیں آسمان کا بغیر بادل کے ہونا، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مسحن، اور سما مؤنث سمائی ہے تو جب اس کے آخر میں تا جوڑیں گے تو یا واپس آ جائے گی مسحیتن۔ غیم کے معنی بادل، اس کی جمع غیوم آتی ہے۔ مکمرہ، اکمر یکمر اکمار کے معنی ہوتے ہیں رات کا چاندنی والی ہونا، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مکمر، لیکن لیل کے مناسبت سے مکمرۃ لایا گیا ہے، مونس کے مونس۔ تالا یطالی، مطالعہ کے معنی ہوتے ہیں مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، باب مفعالت، مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ اچھا پہلے یہاں دیکھ لیجیے، سما جو مرفوع ہے کانت کا اسم، مسیتن کانت کی خبر، غیم جو منصوب ہے لائن فیجنس کا اسم ہے، واللیل مکمرۃ، اللیل کی مبتدا ہے، مکمرہ کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ہشام کانت کا اسم مرفوع ہے، قمر جو تعلق مفعول بھی منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، کانت السماء مسحیۃ لا غیم فیہا، آسمان صاف تھا، اس میں کوئی بادل نہیں تھا۔ واللیل مکمرۃ، اور رات چاندنی تھی۔ اس حال میں اگر یہاں اب حالیہ ماننا چاہیں یہاں سے یہاں تک اب مان سکتی ہیں، اور حالت یہ کہ رات چاندنی تھی۔ وکان ہشام یطالع القمر کانما یطالع فی کتاب، اور ہشام چاند کا مطالعہ کر رہا تھا گویا کہ وہ کسی کتاب میں مطالعہ کر رہا ہو۔ برابر آگے دیکھیے، زاء یزیع، زیان کے معنی ہوتے ہیں ضائع ہونا، یہ باب ضربت سے ہے اور مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ نظر، نظر ینظر، نظرن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، نظر یہ دیکھنا۔ خلا یخلو خلون، و خلاءن کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا، بربزن دعا یدو کے وزن پہ ہے۔ درس من السبق، ابو جو حالت رفع میں اسماء خمسہ کا اعراب یا اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جو حروف سے ہوتا ہے، یہ واو آنت اس بات کی علامت ہے کہ یہ ابن حالت رفع میں ہے اور کانت کا اسم ہے۔ یہ حاضر نظر یہ کیا ہے؟ اشارہ اور مشار علیہ مل کر کے یزیع کا فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وکان ابوہ یرا ذلک، اور اس کے والد محترم اس چیز کو چاندنی راتوں میں زیادہ دیکھتا تھا۔ واراد اللہ یزیع ھذا النظر، اس نے چاہا کہ یہ دیکھنا ضائع نہ ہو، ولا یخلو من درس، اور نہ سبق سے خالی ہو۔ آگے دیکھیں، تمتع یتمتع، تمتع یہ باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں لطف اندوز ہونا۔ منظر، اس کی اس میں مناظر، شین جو ہوتا ہے، سین جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منظر۔ طویلاً جو ہے تنظروں کا مفعول مطلق برائے تاکید ہے، اس لیے منصوب ہے یہ۔ ترجمہ دیکھیں، قال الوالد، والد نے کہا، یا ہشام، ہشام، اراک تنظر الی القمر طویلا، میں تمہیں دیکھتا ہوں اس حال میں کہ تم چاند کو بہت دیر تک دیکھتے ہو۔ کأنک تتمتع بمنظرہ، گویا کہ تم اس کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ یہ تنظر ہے، ارا کے اندر جو کاف ضمیر ہے اس کا یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ آگے دیکھیں، لا اکاد املأ عینی منہ، کاد یکاد
افعال قربت میں سے ہے اور کبھی جو ہے ارادہ کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی زائد کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں زائد کے معنی میں اکادو کو زائد کے معنی میں لے لیجیے تو معنی بہتر نکلے گا. ملأ یملأ ملأن کے معنی ہوتے بھرنا. قدر یقدر قدرتن معنی ہوتے طاقت رکھنا. یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. سعید یسعد صعود کے معنی ہوتے چڑھنا. سعید تو ماضی متکلم کا صیغہ ہے. سلم اس کی جمع ہے سلالیم. سلالیمو یا سلالیمو سیڑھی. یہاں تک کا ترجمہ. بودن کے معنی ہوتے دوری. بعود یبعد بودن معنی دور ہونا. بود مصدری معنی لیں گے دوری. کفا یکفی کفایتن معنی ہوتے کافی ہونا. تکفی کا یہ واحد یہ مضارع واحد مونث غائب کا صیغہ ہے. سعود سعید سے مصدر ہے سعود چڑھنا. ترجمہ دیکھیے. یہ منظر جو ہے منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے. ضمیر ان کی خبر ہونے کی وجہ سے. یہ کیا ہے تاکید ہونے کی وجہ سے. مفعول مطلق کیس میں قدر یقدر تقدیر کو معنی اندازہ لگانا. وہ جو منصوب ہے تقدر کا مفعول بھی منصوب ہے. یا ہشام منادہ معرفہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ایو سلم ایو یہاں پہ مبتدا ہے اور سلم جو ایو کو مضاف الیہ اس سے مجرور ہے اور منارہ اس کا عطف سلم پہ ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے مجرور ہے. ترجمہ دیکھیں. نعم یا ابی ہاں اے میرے ابا. ان منظرہ جمیل جدا اس کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے. لا اکاد املا عینی منہ میں اس سے اپنی آنکھ کو نہیں بھر پاتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے میری آنکھیں پر نہیں ہو رہی ہیں. اس سے میری آنکھیں کیا ہو رہی ہیں نہیں پر ہو رہی ہیں. آنکھیں سیراب نہیں ہو رہی ہیں. لو قدرت لسعدت الیہ سلم اگر میرے بس کی بات ہوتی اگر میں قدرت رکھتا لسعدت الیہ بسلم تو میں سیڑھی کے ذریعہ وہاں تک چڑھ جاتا. والد کم تقدر بعد یا ہشام. ہشام تم اس کی دوری کا کتنا اندازہ کرتے ہو. کم تقدر بعد یا ہشام. ایو سلم او منارت تراہا تکفی کا لسعود الیہ اور تم کون سی سیڑھی یا کون سی مینارہ جسے تم دیکھتے ہو جو تمہارے لیے چاند تک پہنچنے کے لیے کافی ہو بتاؤ. ہشام جواب دے رہا ہے. یہ رفیعن کے معنی ہوتے بلند. ارتفاع کے معنی بلندی. ضعفن پڑھیں گے. ضعفن میں دو چند. ضعفن امکان یمکن امکان معنی ممکن ہونا. یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. سلم جو منصوب ہے یہ لم ارا کا کیا ہے مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے. رفیعن سلم کی صفت اس سے کیا ہے منصوب ہے. رفیعن برائے تاکید کے لیے مفعول مطلق. منارہ کانت کا اسم منصوب. ارتفاع مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ضیف یہاں پہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. سعود امکان کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں. ہشام ان لم ارا یا ابی اے ابا میں نے نہیں دیکھا کوئی بہت زیادہ بلند سیڑھی کو. ولیکن اقدر ان کان اذا کانت ہونا کا منارت ہوں لیکن میرا اندازہ ہے میں اندازہ کرتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ایسی سیڑھی ہو ایسا مینارہ ہو جس کی بلندی دہلی کی قطب مینار سے ڈبل ہو لأمکن الصعود الی القمر تو چاند تک پہنچنا ممکن ہے.
الوالد كم ارتفاع منارة كتب الدين يا هشام؟ اور اے ہشام کتب الدین کے مینارے کی بلندی کتنی ہے؟ کم ارتفاع، تو ارتفاع جو منصوب ہے کم کی تمیز ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ کم استفہامیہ ہے، اس کی جو تمیز ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے. ہاں مئتان و اثنتان، مئتن سو، مئتان 200، اثنتان و اربعون مانے 42، قدم مانے فٹ کہیے یا قدم، سمانون 80، ذراعن کو مانے گز یا ہاتھ. ہشام سمیت ان ارتفاع، یہ ارتفاع جو منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، مئتان یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اثنتان و اربعون اس کا عطف کس پہ؟ مئتان پہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. قدمن یہ اربعون کی تمیز ہے، اور آپ جیسے کہ جانتی ہیں 11 سے لے کے 99 تک عدد کی جو تمیز ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ سوانوں کی تمیز منصوب ہے. ارتفاع کبیر یہ صفت موصوف، ذالک کی خبر اس سے مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے، ہشام کہتا ہے سمیت ان ارتفاعها 242 قدما او 80 ذراعا، میں نے سنا ہے کہ اس کی بلندی 242 قدم یا 80 ذراع ہے. وذالک ارتفاع کبیر، اور یہ بڑی بلندی ہے. والد سبحان اللہ. والد البسیط، یہ بسیط کہتے ہیں بسوط یبسط، بساطتاً مانے سادہ ہونا، معمولی ہونا اور بھولا بھالا بھی ہونا. اس سے صفت کیسے گا بسیط، اس کی جمع وسطا. بعود یبعد بودن کے معنی تو دور ہونا، یبعد مضارع واحد مذکر غائب کیسے کا ہے؟ دور ہوتا ہے. یہ مئت الفن 100، 1000 کا 200، توجہ چاہیں گے 1000 کا 200، یہ ہمارا کیا ہے؟ 1000 ہے، پھر اس کو 200 سے ہم کیا کریں گے؟ گنا کر دیں گے. کتنا ہوا؟ 2 پہ 5 0، 2 3 5، یہ کیا ہے؟ دائیں سیکڑا، 1000 10 سے لاکھ. تو مئت الفن کے معنی ہوتے ہیں 2 لاکھ. توجہ چاہیں گے مئت الفن 2 لاکھ، 50,000 اور 50,000 مانے 50,000، میل مانے میل. یہ قرب یقرب یا قریب یقرب، اس سے اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. اس سے اس میں تفصیل کیسے گا؟ اقرب. اقرب الکواکب، کوکب اس کی جمع کواکب ستارہ. اقرب الکواکب الی الارض، زمین کا قریب ترین ستارہ. یہ سبحان جو منصوب ہے اسبحو کا یہ مفعول مطلق ہے برائے تاکید، اس لیے یہاں پہ منصوب ہے. ولد بسیط یہ صفت منصوب، ان کی خبر مرفوع. کمر ان کا اسم منصوب. مئات جو ہے ظرفیت کی بنا پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. یہ مئتان تھا، حالت نصب وزر میں کیا ہوا؟ مئتین. اضافت جب الف کی طرف کی گئی، نون کو گرا دیا گیا، مئت بچا. اور یہ الف جو ہے 50 کی تمیز ہے، 11 سے لے کے 99 مفرد منصوب، اس کی زبر. اور مین جو مجرور ہے، میا اور الف کے بعد جو تمیز آتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے. برابر. اقرب جو مرفوع ہے ہوا کی خبر ہونے کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیں، والد سبحان اللہ، یہ تعجب کرنا، اللہ اکبر سبحان اللہ. انکا ولد بسیط، تم تو بہت بھولے بھالے لڑکے معلوم ہوتے، تم تو بہت بھولے بھالے لڑکے ہو. ان القمر یا ولدی بیٹے، چاند زمین سے 2,50,000 میل دور ہوتا ہے. چاند زمین سے 2,50,000 میل دور ہے. وہو اقرب الکواکب الی الارض، جبکہ وہ زمین کا سب سے قریب ترین ستارہ ہے. تو یہ دوری ہے. یہاں پر کیا کریں گے؟ اس کو حال مان لیجیے جملہ اس میں سے. آگے دیکھیں، وصل جیسے وصول کے معنی ہوتے پہنچنا. مضارع واحد مذکر غائب کس سے کا ہے؟ سافر یسافر کا مسافر کے معنی ہوتا سفر کرنا. فی کم مدتن یا فی کم مدتن دونوں پڑھیں گے. جب کم کے پہلے اگر کوئی حرف جر آ جائے تو اس کے بعد جو آنے والی تمیز ہوتی ہے خبری استفہامیہ، کم استفہامیہ کی، تو اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں یا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. فی کم مدتن یا فی کم مدتن دونوں پڑھ سکتی ہیں. انسان یسل کا فاعل مرفوع. ترجمہ دیکھیں، فی کم مدتن، تو کتنی مدت میں انسان چاند تک جب کہ اس کا سفر کرے پہنچے گا.
آگے دیکھیے سارے یسیر سارے میں نے چلنا یسیر مضارع واحد مذکر کا کس سے کیا ہے 50 میل میں 50 میل فی ساعت میں فی گھنٹے میں نحو کے معنی ہوتا ہے تقریباً 7 اشہر میں 7 مہینے طائرہ کے معنی ہوتا ہے ہوائی جہاز 500 میل میں 500 میل یومین 2 دن اشرس اس لیے میں نے 22 یومین و 20 ساعت اچھی بات آئی تو انسان یہاں پہ جو مرفوع ہے سافرہ کا فاعل 50 میلن جو ہے ظرفیت کی بنا پر کیا ہے یہ 50 حالت نسبی میں میلن 50 کی تمیز ہے اس سے کیا ہے منصوب ہے یہ طائرہ جو مرفوع ہے کانت کا اسم اور خمس جو ہے یہ ظرفیت کی بنا پر کیا ہے منصوب ہے مئہ خمس کا مضاف ہے اس لیے کیا ہے مجرور ہے اور میلنگ جو ہے مئہ کا کیا ہے یہ مجرور ہے مئہ کا مجرور ہے اس لیے کیا مئہ کی تمیز ہے اس لیے کیا ہے مجرور ہے اچھا آپ تھوڑا سا قاعدے دیکھیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 3 سے 10 تک اس کی جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے لیکن یہاں مئہ کچھ مئات آنی چاہیے تھی نا بچوں یاد رکھیے کہ مئہ کے اندر اتنی گنجائش ہے آپ جمع آپ واحد ہی استعمال کیجیے جیسے قرآن میں استعمال کیا گیا بس اتنا یاد رکھیے ترجمہ دیکھیں اذا سافر الوالد والد کہتا ہے اذا سافر الانسان الى القمر في قطار جب انسان چاند تک ایک ایسے ٹرین میں سفر کرے جو فی گھنٹہ یعنی 1 گھنٹے میں 50 میل چلتی ہو فإنه يصل إلى القمر تو وہ چاند تک پہنچے گا تقریباً 7 مہینے میں وإذا كانت الطائرة تطير اور جب جہاز اڑے فی گھنٹہ 500 میل فالإنسان يصل إلى القمر بالطائرة تو انسان چاند تک ہوائی جہاز کے ذریعے 2 دن اور 20 گھنٹے میں پہنچے گا آگے دیکھیں اس میں کچھ بتانے کا نہیں ہے سبحان اور سبحہ کا مفعول مطلق اس سے منصوب ہے قمر ان کا اسم منصوب اقرب ان کی خبر مرفوع قمر مبتدا اور کوكب کیا ہے خبر اس سے مرفوع ہے یا سبحان اللہ ابھی ابا تقول آپ کا کہنا آپ کہتے ہیں کہ چاند زمین کا سب سے قریب ترین ستارہ ہے سیارہ ہے تو فہل القمر کوكب تو کیا چاند ایک ستارہ ہے والد اب دیکھیے نظم اس کی جمع نجوم ستارے ستارے اس میں کچھ بتانے کا نہیں ہے تو القمر یہ مبتدا الشمس اس کا عطف قمر پہ ہے الارض اس کا عطف قمر پہ ہے النجوم اس کا عطف کیا ہے قمر پہ ہے یہ کلھا جو ہے نجوم کی کیا ہے تاکید ہے تاکید موقت اور کیا ہے اعراب ایک ہوتا ہے کواکب یہ مبتدا یہ کواکب خبر ہے یہ قریب جو مرفوع ہے منہا جار مجرور خبر مقدم ہے اور قریب یہ مبتدا مؤخر ہے تو قریب مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بعید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع صغیر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع اور کبیر بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے دیکھیے والد کہتا ہے نعم یا والدی ہاں میرے نور نظر لگتے جگر چاند سورج اور زمین اور ستارے سب کے سب کیا ہے ستارے ہیں سیارے ہیں منہا قریب ان میں سے بعض قریب ہے ومنہا بعید اور ان میں سے بعض دور ہے منہا صغیر ان میں سے بعض چھوٹے ہیں ومنہا الکبیر اور ان میں سے بعض کیا ہے بڑے ہیں نور بنے روشنی یہ ساتیوں ساتھ آئیس تو ستوک میں تو پھیلنا روشن ہوتا اس سے صفت کس سے کہ ساتے کبھی کی میں طاقتور شیء عجیب یہ خبریت صفت موصوف یہ خبر یعنی حاضر شیء عجیب اس لیے کیا ہے مرفوع ہے الشمس یہ مبتدا اقرب مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع اقرب خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے نور مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ساتھ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع کبھی کا عطف کیا ہے ساتھ پہ ہے اس لیے یہ بھی مرفوع جدا تاکید ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے
ترجمہ دیکھیں، شیء عجیب، ارے یہ تو عجیب چیز ہے، کیا سورج زمین کا قریب ترین ستارہ ہے؟ وَلِذَلِكَ نُورُهَا سَاطِعٌ قَوِيٌّ جِدًّا، یہی وجہ ہے کہ اس کی روشنی بہت روشن ہے اور بہت قوی ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ مقدار میں مقدار، یہ 90 ملین، ملین کہتے ہیں بابو 10 لاکھ کو 1 ملین ہوتا ہے، 10 لاکھ کا 1 ملین کہلاتا ہے۔ تو 93 کے معنی ہوتے 93 ملین۔ 93 کو آپ کیا کریں گے؟ 10 لاکھ سے آپ ضرب دے دیجئے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ، 93 اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ، تو برابر ہو گیا 93 پہ 3 0، 6 0، 1 2 3 4 5 6، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، اللہ اکبر۔ تو 3 کروڑ 30 لاکھ، 9 کروڑ 30 لاکھ مل کے دور ہے، تو 93 ملین ملین، تو 93 کو میں نے کیا 10 لاکھ سے ضرب دے دیا، تو کتنا ہوا؟ تو 9 کروڑ 30 لاکھ ہو گیا، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دوری پہ ہے۔ میعت آمین میں نے 200 سال، عشرت عامہ میں 10 سال۔ ترجمہ دیکھیں، شمس جو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مقدار ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، انسان مبتدا، اور دیکھیں لا یا ولدی، نہیں میرے بیٹے، سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ فالانسان یصل الی الشمس فی ذلک الکتاب، تو انسان سورج تک اس ٹرین میں پہنچے گا کتنا؟ فی مئت عامین، 200 سال میں، وہ عشرت اعوام اور 10 سال، یعنی 10 سال میں پہنچے گا۔ ہشام اللہ اکبر، تعجب کلمہ ہی ہے۔ لأي شيء هي ساطعة واضحة جدا، تو یہ ساطعة یہ مبتدا، واضحة یہ کیا ہے؟ یہ صفت ثانی ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ خبر ہے، خبر یہ تھی یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کس وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے؟ وہ بہت زیادہ روشن اور واضح ہے۔ ملین میں نے 10 لاکھ، وثلاثۃ مئۃ الف، مئۃ الف کے معنی ہوتے 1 لاکھ، مئۃ الف میں نے 1 لاکھ، ثلاث آ گیا تو 3 لاکھ، تو 10 لاکھ اور 3 لاکھ کتنے ہوا؟ 13 لاکھ۔ تو اکبر یہاں پہ جو مرفوع ہے ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، مرہ جو مجرور ہے الف کی تمیز ہونے کی وجہ سے، بہت یہ موصوف الشاسع کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو شاسع یشسع کے معنی ہوتے دور ہونا، صفت کی صیغہ ہے شاسع۔ البعد شاسع بنے لمبی مسافت، لمبی دوری۔ استا زیادہ روشن اور اوضح میں زیادہ واضح۔ تو یہ البعد شاسع یہ صفت موصوف ہے، یہ پورا کیا ہے؟ شرط ہے، مبتدا ہے، اور استا و اوضح جو ہے کانے کی کیا ہے؟ خبر ہے، اور کانا کی اس میں سمجھے مقدم پہلے ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرط ہے، یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، لأنها اکبر من الارض، اس لیے کہ وہ زمین سے بڑا ہے، کتنا؟ 10 لاکھ اور 3 لاکھ گنا، یعنی 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، 13 لاکھ گنا کیا ہے؟ زمین سے بڑا ہے۔ لولا هذا البعد الشاسع، اگر یہ لمبی دوری نہ ہوتی، اگر یہ لمبی مسافت نہ ہوتی، لکان اسطع او اوضح، تو اور بھی زیادہ کیا ہوتا؟ واضح ہوتا، روشن ہوتا ہے۔ ہشام
नुक्ततुन उसकी जो नुक्ते जो होते हैं, एक ही नुक्ता जिसको नुक्ता बोलते हैं। तो नज़्मुन नुजूम ये क्या है, मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, सय्यद ये खबर है। तर्जुमा देखो, हल हाज़ि नुजूम अल्लज़ी नराहा, क्या ये सितारे जिन्हें हम देखते हैं नुक्तों की तरह बहुत छोटे हैं? सवाल। अलवालिद, रा यरा रुयतन के मैंने देखना, ये यरा का मजहूल युरा आता है, देखा जाता है। वालिद कहता है अच्छा, बाज़ जो मनसूब इन्ना का इसम होने की वजह से है, अकबर इन्ना की खबर होने की वजह से मरफू है, और अब जो मरफू है लाकिन की खबर होने की वजह से मरफू है। बाज़ इन्ना का इसम देखिए, वालिद वालिद कहता है ला या वलदी, नहीं मेरे बाबू, नहीं मेरे लड्डू, इन बाज़ नुजूम अकबर मिन शम्स बेकसीर, बेशक बाज़ सितारे सूरज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वलाकिन अबदु अनहा कज़ालिका बेकसीर, लेकिन वो इसी तरह उससे बहुत ज़्यादा दूर है। हत्ता इन बाज़हा ला युरा इल्ला बिल मिकबरत, मिकबरत कहते हैं दूरबीन, यहाँ तक कि उनमें से बाज़ ला युरा नहीं देखा जाता है, इल्ला बिल मिकबरत मगर दूरबीन से, यहाँ तक बाज़ जो है दूरबीन से दिखाई पड़ता है, ऐसे आप खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये रहा हमारा तर्जुमा हदीसुल कमर का पहला सबक। उम्मीद है कि ये सबक आपको पसंद आया है, लिहाजा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।